ہمارے پاس برطانیہ کے حوالے سے ہی ایک بڑی اچھی مثبت خبر آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ آلڈو کہ ہم پولیٹیکل خبریں دیکھیں یا فار رائٹ کے مظاہرے دیکھیں تو وہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ سٹوری بتاتے ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پہ غزہ میں جو صورتحال بنی، برطانیہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈیٹیلڈ رپورٹ کہ کس طرح سے یہاں پہ برطانیہ میں ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے۔ نیلم، یقیناً جو غزہ وار ہے اس نے پوری دنیا میں لوگوں کو ہلا کے رکھ دیا، اس سے منسلک جو تمام ہی خبریں ہیں وہ بہت دردناک ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں لوگوں کا رجحان بڑھا اسلام کے بارے میں جاننے کا، مسلمانوں کے بارے میں جاننے کا، اور تازہ ترین ثبوت جو ہم نے دیکھا، یہ رپورٹ سامنے آئی کہ کس طرح سے اس کے بعد بڑے پیمانے پہ جو لوگ ہیں خود برطانیہ میں بھی وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اسلام کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ جو اسلامک سینٹرز ہیں مختلف، انہوں نے رپورٹ کیا کہ اب لوگ زیادہ بڑی تعداد میں آتے ہیں دوسرے فیتھ سے تعلق رکھنے والے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں۔ بالکل، غزہ کے جو ویسے تو 70,000 لوگوں کا وہاں پر قتل عام کیا گیا، لیکن جو معصوم 20,000 بچے شہید وہاں پر کیے گئے، جب ان کی پکچرز، ان کی جو امیجز آئے ہیں دنیا کے سامنے، تو وہ جو سارا لاکھوں بلینز ڈالرز کا پروپیگنڈا کیا گیا تھا کئی سالوں تک، وہ پیچھے رہ گیا اور سچائی اور حقیقت سامنے آئی ہے، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ آخر اسلام کیا ہے، اور لوگوں کو جو مسلمز ہیں ان کو اتنا فیتھ، اپنے خدا پر اتنا یقین کیسے ہے۔ حافظ صاحب، آپ بھی یقیناً یہاں پر بہت سارے لوگوں سے ملتے ہوں گے، آپ نے کیا ڈفرنس فیل کیا ہے پچھلے 2 سے 3 سال میں؟ جی الحمدللہ، ہم نے بھی وہاں لیسٹر کے ماحول میں اور اطراف کے ماحول میں دیکھا ہے کہ بہت سارے اکثر نوجوان جو یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، وہ سب اب اسلام کی طرف زیادہ ایکسیپٹنس کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ جب بھی اذان بھی کبھی سنتے ہیں، کبھی قرآن بھی سنتے ہیں، اور اپنی طرف سے ریسرچ انہوں نے شروع کر دی ہے۔ اس لیے کہ ہماری مسجد میں، جیسے مسجد محمد میں تقریباً 2 سال میں 10 بندے مسلمان ہوئے، اور کبھی جمعہ کے طور پر، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں ہوا، تو اکثر وہ غزہ کا یہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس وار کے بعد ہم نے کچھ ریسرچ کرنا شروع کیا، اور ہم تو پہلے سے اسلام کو ہی چاہتے تھے، لیکن ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اصل فیتھ ہے۔ اور یہ بھی قرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ جب وہ پروپیگنڈا وغیرہ ہوتا ہے، جیسے کہ بارش ہوئی اور پھر پورا کورا کرکٹ اوپر نظر آتا ہے، لیکن جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر اصل جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، جیسے اسلام اور دا ریئل بلیف، وہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے کہ اصل فائدہ مند چیز تو یہی ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو 10 لوگوں کی بات کی جو صرف آپ کی مسجد میں جن لوگوں نے کیا، آلڈو کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1,000 سے بھی زائد ہے، کیا سٹوریز انہوں نے آپ کو بتائیں؟ یقیناً غزہ کا فیکٹر بھی تھا، کیا وہ محسوس کر رہے تھے، اور پھر جب انہوں نے شہادہ جو تھی وہ پڑھی، اس کے بعد کیا محسوس کیا؟ کوئی ایسی سٹوری جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ تو اس میں سے ایک نوجوان کی سٹوری ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بہت سی مرتبہ کویشچن کرتا رہتا تھا کہ am I on the right religion, am I not on the right religion، لیکن میں ہمیشہ سوال یہ کرتا تھا کہ اگر خدا میری سن رہا ہے تو مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، اور مجھے دکھائے گا کہ حقیقت ریلیجن کے اوپر کون ہے۔ پھر یہ وار شروع ہوا، اور میں اس کو فالو کرتا رہا، اور اسلامک اسٹڈیز بھی کرتا رہا کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ ان لوگوں نے اتنا کچھ سہ کر بھی وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر سے راضی ہیں، ہمیں جنت میں وشواس ہے، ہمیں جنت میں اعتبار ہے کہ ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں۔ کہا کہ ایسا کچھ دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ہو سکتا ہے جو بندے کو تھام رہا ہے۔ یقیناً جب تمام گھر آپ کا بمباری سے وہ ختم ہو چکا ہو، آپ کے فیملی ممبرز نہ ہو، اس کے باوجود آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلے، اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے، اور آپ اس حال میں بھی صبر و شکر، اور نیلم اس طرح کی ہم نے تو ہزاروں ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، اور ابھی بھی سیز فائر ہے، لیکن وہاں پہ خوراک کا بحران تو اسی طرح سے جاری ہے، موسم کی شدت جو ہے وہ اسی طرح سے وہاں پہ موجود ہے، اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر رہے ہیں، ان کی مسلسل جو سٹوریز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ حافظ صاحب، کچھ اس حوالے سے بتائیے گا، آپ کا جو تعلق ہے خود بھی ایک سینٹر سے ہے، اور آپ کمیونٹی کے ساتھ بھی آپ کا گہرا تعلق رہتا ہے، جو دیگر مساجد ہیں وہاں بھی آنا جانا ہوتا ہے، لوگ
تو کچھ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ریزن کوئی بھی ہو، جو ہمارے سینٹرز ہیں، جو ہماری مساجد ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ کے خیال میں زیادہ تر اگر مساجد کی عمومی طور پہ بات کریں، ان کے پاس اس طرح سے علماء کے پاس وہ نالج ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں کویسچنز آتے ہیں، خاص طور پہ آج کی جو نسل ہے ان کے ذہنوں میں، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پہ وہ فیسیلیٹیز، وہ مٹیریل، وہ جو نصاب ہے وہ موجود ہے ہماری مساجد میں جو ان کے تمام کویسچنز کو ایڈریس کر سکے؟ انفارچونیٹلی اکثر مساجدوں میں مسجد نہیں ہوتی، تو بہت ساری مساجدوں میں جو ہمارے نوجوان جاتے ہیں جو مسلمان بننا چاہتے ہیں، یا خواتین بھی ہو یا مرد ہو، تو ان کو کبھی کبھی آنسرز نہیں ملتے. لیکن الحمدللہ ابھی جو نوجوان علماء ہیں جو یہاں کے انگلش اسپیکنگ ہے، انہوں نے اکثر اس کو محسوس کیا اور اپنے سینٹرز بنائے ہیں، اسلامک انفارمیشن سینٹرز کے نام سے وغیرہ. تو ان سے بھی درخواست ہے اور ہماری مسجدوں سے بھی بہت درخواست ہے کہ ان کا سارا انفارمیشن امپورٹ کرے اور ہماری مسجدوں کو ایک ایگزیبیشن کے طور پر بھی ایک کمرہ ایسا رکھے، ایک ایریا ایسا ہو کہ اگر کوئی غیر مسلمان آیا تو کسی کو پوچھے بغیر وہ خود اپنا ایک ٹور لے سکتا ہے کہ بھائی اسلام کیا ہے، کیا سمجھاتا ہے، بائبل کیا کہتا ہے، واٹ از پروفٹ محمد، ہو از پروفٹ محمد. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ خود سمجھے گا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. جیسے لیسٹر میں ایک سینٹر ہے اسلامک انفارمیشن سینٹر، انہوں نے ایسے ایگزیبیشن کی طرف پورا رکھا ہے. ان کا ریکارڈ ہے کہ تقریباً ہر ہفتے 4 سے 5 بندے وہاں مسلمان ہوتے ہیں صرف اس ایگزیبیشن کے ذریعے. وہ دیکھ کر کے اسلام ہے کیا اس کے بارے میں جان کر، اور خاص طور پہ مولانا ایک اپنائیت کی فیلنگ ہوتی ہے نا کہ آپ کو کسی کے روک ٹوک کے بغیر، کسی سے اجازت لیے بغیر آپ کے دروازے کھلے ہوں، آپ وہاں پہ اندر جا رہے ہیں، آپ وہاں پہ اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ اس کو فیل کر رہے ہیں، اس کے جو میننگز ہیں وہ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس ہے. تو یہ نیلم یقیناً بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جب بات ہوتی ہے نا کہ انٹیگریشن ہونی چاہیے، تو یہ یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے، یہ دو طرفہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کلچر یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، آپ ان کا احترام کر رہے ہیں، آپ ان کے کسٹمز کو، کلچر کو سمجھ رہے ہیں، رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کے جو تہوار ہیں اس میں شرکت کرتے ہیں اور ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ کمیونٹی، تو ان کمیونٹیز کو بھی ویسے ہی ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. خیر بہت شکریہ حافظ صاحب، بہت مبارکباد آپ کو اس مبارک سفر سے پہلے. یقیناً آپ ہم سے کوئی یہ سوال پوچھے تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہم بھی اس سفر میں شامل ہو جائیں، لیکن آپ بلیسڈ ہیں کہ آپ کو اس کا موقع مل رہا ہے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے. تھینک یو ویری مچ.